بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پاکستان اس وقت منجھار میں پھنس چکا ہے؟ کیا ایران کے جوہری تنصیبات پہ گلف ممالک اسرائیل اور امریکی حملوں سے پاکستان اپنے آپ کو کیا الگ تھلگ رکھ سکتا ہے؟ کیا پاکستان امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے کوڈ الائنس کے حملوں سے بچنے کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے؟ کیا پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین وقت سے گزر رہا ہے؟ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ پاکستان نازک وقت سے گزر رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر آنے والا بحران پرانے بحران سے بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت کن خطرات کا سامنا ہے؟ کیا پاکستان واقعی ان بحرانوں سے نکلنے کی قابلیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان اہم چیزوں پر روشنی ڈالوں گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس وقت امریکہ سمیت دنیا کی عالمی طاقتیں اس کوشش میں لگی ہوئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو جوہری بم بنانے سے روکا جائے، اور ایک طرف تو اسرائیل، گلف ممالک اور امریکہ کی موجودہ انتظامیہ اس چیز پر زور لگا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ کر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ حالات کو نہج پہ رکھا جائے کہ امریکہ میں نئی انتظامیہ آنے کے بعد بھی حالات کو کنٹرول میں نہ کر سکے، اور ایران کے ساتھ نہ صرف معاملات گرم رہیں بلکہ ایران کو دنیا بھر سے کاٹ کر تنہا کر دیا جائے۔ ایسے موقع پہ ایران کے لیے چائنا اور روس کی مدد سے اسے ان حالات میں اپنے پیروں پہ کھڑا رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی طاقتوں نے ویانا میں بدھ کے روز منعقد ایک ورچوئل میٹنگ کے دوران تہران سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزیاں روک دے اور اس کی شرطوں پہ منوان مکمل عمل درآمد کرے۔ 2018 میں اس جوہری معاہدے سے امریکہ کے یک طرفہ طور پہ الگ ہو جانے کے بعد معاہدے کے دیگر فریقین یعنی جرمنی، فرانس، برطانیہ، چائنا اور رشیا اس معاہدے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور بدھ کے روز ویانا میں ہونے والی میٹنگ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ایران نے پرامن مقاصد کے لیے 1950 میں امریکہ کی مدد سے ایٹمی پلانٹ لگایا، اور اس پر ایرانی انقلاب تک کام تو جاری تھا۔ ایرانی انقلاب کے بعد اس پروگرام کو کینسل کر دیا گیا، لیکن جلد ہی ایران کی نئی لیڈرشپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا اور اس پروگرام کو دوبارہ شروع کیا گیا، اور جب سے لے کے آج تک اسرائیل، امریکہ اور گلف ممالک اس پروگرام کو روکنے، مکمل ختم کرنے اور تاخیر کا شکار کرنے کے لیے دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اوباما کے ایران کے ساتھ 2015 میں ڈیل کے بعد اسرائیل نے اسے روکنے کے لیے ذمہ داری خود لے لی، اور مسلسل اس میں کوشاں ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ موجودہ دو آپشنز پر غور کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے بننے دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ میزائلز کی مدد سے اس کو تباہ کر دیا جائے۔ لیکن اس صورت میں خطے میں جنگ چھڑنے کی صورت میں گلف ممالک اور اسرائیل کو ڈائریکٹ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اور پورے کا پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تو حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران میں کئی دھماکے، ٹارگٹ کلنگز اور سفسٹیکیٹڈ وارفیئر، الیکٹرانک کیپیبلٹیز استعمال کر کے نقصان پہنچایا، لیکن اس ساری صورتحال نے پاکستان کو بھی مشکل میں مبتلا کر دیا۔ ایک طرف تو اسرائیل اور گلف ممالک کا بلاک ایران کے خلاف تیار ہو چکا ہے، اس میں اگر پاکستان ان کی ایران کے خلاف مدد نہیں کرتا تو مشکل میں پھنستا۔ اب دوسری طرف انڈیا، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا کا کوڈ الائنس چائنا کے خلاف ہے، جسے پاکستان انڈیا کا ہدف ہے۔ اب پاکستان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ بھارت جدید الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹیز اپنے اتحادیوں سے لے کے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ ایسے نازک وقت میں چائنا کے ساتھ دوستی پاکستان کے تحفظ کی ہی ضامن ہے، کیونکہ چائنا امریکہ کی ہر ٹیکنالوجی کا توڑ نکالنے کے لیے دن رات کوشش میں ہے، اور اس نے اس حد تک تو ترقی کر لی ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا آسان نہیں ہے۔ اب وہ اپنے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہر ٹیکنالوجی کو پاکستان کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، اور ہر فیلڈ میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ اس دو طرفہ الائنس سے بچنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر گوادر پر ملٹری بیس بنا چکا ہے، جو اس خطے میں پاکستان اور چائنا دونوں کے مفاد کا بہترین تحفظ ہے۔ پاکستان یہ کام پہلی دفعہ نہیں کر رہا۔ 1958 میں امریکہ کو پشاور کے قریب بڑا بیئر بیس 10 سال کی لیز پر دیا تھا، اس میں پاکستان کا بھی مفاد تھا، اور یہ سینٹر US کمیونیکیشنز فیسلٹی کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، جس سے رشیا کی قابلیت و نیت کے حوالے سے درست معلومات قبل از وقت مل رہی تھی۔ لیکن اس کا بھارت کو یہ فائدہ ہوا کہ اسے روس نے جوہری سمیت ہر ہتھیار فراہم کر دیا اور پاکستان کے خلاف اس کو مضبوط کیا۔ پاکستان پر اس وقت انتہائی مشکل حالات چل رہے ہیں۔ شاید یہ حالات 1980 کی دہائی سے زیادہ مشکل ہیں کہ جب رشیا افغانستان تک پہنچ چکا تھا اور گرم پانی تک پہنچنے کے لیے اس کا اگلا ٹارگٹ پاکستان تھا۔ پاکستان نے اس وقت تو حالات کو بڑی خوبصورتی سے ڈیل کر لیا تھا، لیکن اس کے اثرات آج تک پاکستان پہ ہیں۔ اس وقت پاکستان کشمیری اور فلسطینی عوام کے لیے آواز اٹھانے والا سب سے لیڈنگ ملک ہے، اور ایک طرف تو بھارت کی دکھتی رگ ہے، دوسری طرف اسرائیل کی، اور یہ دونوں ممالک ان دونوں بلاکس کو، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، پاکستان کے خلاف نہ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ کر رہے ہیں۔
اب اس کشمکش کے دوران دنیا بھر کے ممالک بھارت کو جدید ترین ہتھیار فراہم کر کے پاکستان کے مقابلے میں ملٹری بیلنس اپ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پاکستان کو کسی صورت منظور نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے۔ معاملہ ایران پہ آئے تو پاکستان اپنے آپ کو تنہا نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ایک ہمسایہ ملک میں ہونے والے واقعات دوسرے ملک پر اس کا بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال تو افغانستان ہے۔ معاملہ چائنا کا ہو تب بھی پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل رکھ سکے، کیونکہ پاکستان کے دفاع کا انحصار اب چائنیز ٹیکنالوجی پہ، کیونکہ اب چیزیں جو ہیں ٹینکس اور بندوقوں سے آگے نکل چکی ہیں۔ اب تو ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ دشمن اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ کے نظام کو درم بھرم کر سکتا ہے، آپ کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر سکتا ہے، فون نیٹ ورک بند کر سکتا ہے، آپ کے بجلی کے نظام کو ریندا کر سکتا ہے، اور آپ کو کئی 100 کلومیٹر دور اور کئی ہزار فٹ کی بلندی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی صورت اپنے دفاع، اپنی سالمیت، اپنے مفادات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایران کے جوہری معاملے پر اگلے چند ہفتے کافی ہنگامہ خیز ہو سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنے والے سفارتکاری اور معاہدے کو مستحکم کرنے کے امکانات کو تباہ کرنے کے لیے کافی سخت محنت کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کو اس میں استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پاکستان کو اس تاریک گلی سے بچ کر نکلنا ہے، کیونکہ مقابلہ سخت اور وقت کم ہے۔ آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آپ گائیڈ کریے گا، رائے دیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔